اسلامی روایات میں دجال کے فتنے کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار خبردار فرمایا۔ آج ہم ایک اہم پہلو پر بات کریں گے کہ دجال کی پیروی کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کی پیروی کرنے والوں میں یہودی، اجمی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ دجال کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے جو اصفہان سے تعلق رکھتے ہوں گے اور وہ سبز رنگ کی چادریں پہنے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عورتیں اس فتنے کا شکار کیوں زیادہ ہوں گی؟ اس کی کئی وجوہات احادیث سے سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دجال جادو اور کرامات جیسے کام دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا اور بارش برسے گی۔ زمین کو سبز ہونے کا حکم دے گا اور زمین سبز ہو جائے گی۔ مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اور شیطان اس کی مدد کرے گا۔ یہ معجزات نما کام دیکھ کر جن لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہوگی وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ عورتوں میں عموماً جذباتی فیصلے کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور دینی علم کی کمی کی وجہ سے وہ ایسے فتنوں کا شکار جلدی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ناقصت عقل و دین قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات میں ان کا علم اور سمجھ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے۔ دجال کے پاس دنیا کے خزانے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو مال و دولت کی لالچ دے گا۔ جن لوگوں کے دل دنیا سے لگے ہوں گے وہ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ عورتوں میں زیور، زینت اور آرائش کی محبت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ دجال کی شان و شوکت دیکھ کر کمزور ایمان والی عورتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ تیسری وجہ دینی تعلیم سے دوری ہے۔ آج کے دور میں بہت سی عورتیں دینی تعلیم سے محروم ہیں۔ وہ قرآن پڑھنا تو جانتی ہیں لیکن اس کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں، احادیث کا علم نہیں ہے، فقہ اور عقیدے کی باریکیوں سے ناواقف ہے۔ ایسی صورت میں جب دجال کا فتنہ آئے گا تو وہ اسے پہچان نہیں پائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن کتنی عورتیں ہیں جو باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور اس کے معنی سمجھتی ہیں؟ بہت کم۔ چوتھی وجہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں لوگ بغیر تحقیق کے ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ جھوٹی خبریں، گمراہ کن ویڈیوز اور فیک نیوز کا دور ہے۔ عورتیں عموماً ایسی چیزوں کو جلدی شیئر کرتی ہیں۔ جب دجال آئے گا تو اس کی پروپیگنڈا مشین بہت طاقتور ہوگی۔ جو لوگ ہر چیز پر یقین کرنے کے عادی ہوں گے وہ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھیں گے۔ پانچویں وجہ علماء اور صالحین سے دوری ہے۔ جو لوگ دینی مجالس میں شرکت نہیں کرتے، علماء کی باتیں نہیں سنتے، صالحین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، ان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ آج کل بہت سی عورتیں گھروں میں محصور ہیں اور دینی علم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ملتے، یا پھر وہ خود دین سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ چھٹی وجہ فتنوں کی کثرت ہے۔ آخری زمانے میں فتنے بارش کی بوندوں کی طرح برسیں گے۔ ہر طرف گمراہی ہوگی، جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، جھوٹی تعلیمات پھیلائی جائیں گی۔ ایسے ماحول میں جو لوگ پہلے سے ہی کمزور ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ عورتوں میں چونکہ دینی استقامت کی کمی ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوں گی۔ ساتویں وجہ خاندانی نظام کی خرابی۔ جن خاندانوں میں دین کا نفاذ نہیں ہے وہاں بچے اور عورتیں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ شوہر اگر نمازی نہیں تو بیوی بھی نماز چھوڑ دیتی ہے۔ باپ اگر دین سے دور ہے تو بچے بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے خاندانوں کی عورتیں دجال کا شکار بن سکتی ہیں۔ آٹھویں وجہ توکل کی کمی ہے۔ دجال کہے گا کہ جو میری پیروی کرے گا اسے مال و دولت ملے گی، عزت ملے گی، آرام کی زندگی ملے گی۔ جو میری نافرمانی کرے گا وہ بھوکا مرے گا، غریب رہے گا۔ کمزور ایمان والی عورتیں اس ڈر سے اس کی پیروی کر لیں گی۔
उन्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं होगा। नबी वजह दुनिया की मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत तमाम खराबियों की जड़ है। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी वो दीन को कुर्बान कर देगा। दज्जाल दुनिया की तमाम नेमतें पेश करेगा, लोग उसके सामने झुक जाएंगे। 10वीं वजह सब्र की कमी है। दज्जाल के फितने का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होगी। जो लोग मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते वो दज्जाल के आगे हथियार डाल देंगे। औरतों में सब्र की कमी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वो जल्दी मायूस हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस फितने से कैसे बचा जाए। सबसे पहली चीज दीनी इल्म हासिल करना है। कुरान को समझकर पढ़ें, अहादीस का मुताला करें, अकीदे को मजबूत करें। सूरा कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद करें और हर जुमा को पढ़ें। दूसरी चीज ईमान को मजबूत करना है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें। तीसरी चीज दुनिया से बेरग़बत है। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दें, अल्लाह पर तवक्कल करें। ये यकीन रखें कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। चौथी चीज सालेहीन की सोहबत है। नेक लोगों के साथ रहें, दीनी मजालिस में शिरकत करें, उलमा से रहनुमाई हासिल करें। 5वीं चीज दुआ है। अल्लाह से दुआ करें कि वो दज्जाल के फितने से महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। ये फितना बहुत बड़ा होगा, इससे बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। अपने ईमान को मजबूत करें, दीनी इल्म हासिल करें, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें और हमारी औलाद को दज्जाल के फितने से महफूज रखे।